قربانی کی بنیادی احکام و مسائل میں 4 چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. 4 بنیادی چیزیں اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی اور وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم 4 چیزیں دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے وقت میں خیر و برکت عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز قربانی کی شرعی حیثیت اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے اہم ترین سنت. اللہ نے اس کا حکم دیا امت مسلمہ کے لیے خاص نہیں بلکہ اس سے پہلے کی امتوں میں بھی قربانیاں موجود ہیں. اس کی شکلیں مختلف ہیں. کتاب اللہ کی ایک آیت کریمہ سے ہم اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک دن رکھا ہے تو قربانی کا. جیسے رمضان میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ رمضان میں روزوں کے سلسلے میں ہم نے کیا سنا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کیسے فرض کیے گئے؟ جیسے تم سے پہلے امتوں میں فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے امتوں پہ اس کو فرض کیا. یعنی تم اکیلے نہیں ہو کہ جس کو قربانی کا حکم دے دیا گیا یا جس کو روزے رکھنے کا حکم دے دیا گیا. تم سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں جن کو ہم نے ان چیزوں کا آرڈر دیا ہے. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ قربانی کرنا کوئی نیا عمل نہیں ہے. اور اگر اس کو گہرائی کے ساتھ آپ آج بھی مطالعہ کریں تو دیگر مذاہب کے اندر بھی قربانی کی مختلف شکلیں آپ کو مل جائے گی. کئی بلی کے نام سے, کئی کسی دوسرے نام سے, سیکریفائس کے نام سے آپ کو یہ قربانی کی شکل مل جائے گی. چنانچہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی ہے. آگے کہا اللہ نے لیذکر اسم اللہ, اس کو ادا کرنا ہے کیسے؟ اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ قربانی کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو جب ذبح کرو تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرو, اور دوسرا آپ کے دل کا ارادہ اور مقصد اور نیت اخلاص یہ ہو کہ آپ اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو, نہ کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ذبح کرتے ہو, نہ کہ آپ لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتے ہو. آپ اگر اپنے جانور کے گردن پہ چاقو چلا رہے ہو تو اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى, کہ تمہارا گوشت, تمہارا خون اور دیگر جو بکرے یا دیگر قربانی کے اندر جو چیزیں تم استعمال کرتے ہو اللہ کو نہیں پہنچتی. حق کی ذریعے اللہ کو نہیں پہنچتی. کیا پہنچتا ہے؟ ولكن يناله التقوى, تمہارے دلوں کا اخلاص, تقویٰ یہ پہنچتا ہے. اور اس بات کو سمجھ لیں کہ قربانی کے شرائط کے اندر اخلاص داخل ہے. اگر اخلاص سے قربانی نہ کی جائے یا کوئی دوسری عبادت ہو, اگر اس کو اخلاص کے ساتھ نہ کیا جائے, صرف اور صرف اللہ کے لیے نہ کیا جائے, اللہ اس کو قبول نہیں کرتے. اللہ اس کو قبول نہیں, یہ شرط ہے. شرط کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ نماز کے لیے وضو بناتے, اگر وضو صحیح نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی. فات الشرط فات المشروط, ایک فقہی قاعدہ ہے کہ اگر شرط ختم ہو جائے تو جس چیز کی وہ شرط ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, یعنی وہ باطل ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے شرط, جیسے وضو شرط ہے نماز کے لیے, آپ نے وضو اگر صحیح سے نہیں بنایا تو نماز نہیں ہوگی, تو وضو بھی غلط ہو گیا اور نماز بھی غلط ہو گئی, دونوں باطل ہو گئے. اسی طریقے سے اخلاص عبادات کے لیے شرط ہے, اخلاص قربانی کے لیے شرط ہے. اگر اخلاص نہیں ہے, اس میں دکھاوا موجود ہے, ریاکاری موجود ہے, اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. چنانچہ چلے آگے, کہا علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام, کن جانوروں کی قربانی کرنا ہے؟ من بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام کہتے ہیں چوپائے کو, اور یہ کتنے قسم کے ہیں انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن ہی کے اندر اس کو بیان کیا ہے. سورہ انعام میں جا کے آپ پڑھیں آیت نمبر 143 144 میں, تو آپ کو پتا چلے گا اللہ نے بہیمۃ الانعام کی تفصیل وہاں بیان کی ہے کہ بہیمۃ الانعام کیا ہے. بہیمۃ الانعام کیا ہے انشاءاللہ ہم مختصر میں اس کو دیکھیں گے. آئیے ہم آگے چلتے. پہلی چیز معلوم کیا پڑی؟ پہلی چیز یہ معلوم پڑی کہ قربانی کرنا ہے امت محمدیہ کے اوپر. اس کو اللہ کی طرف سے اس کا آرڈر ہے, نبی نے کیا ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے, اور اخلاص کے ساتھ اس کو عمل میں لانا ہے. اخلاص کے ساتھ اس کو عمل میں لانا ہے. آگے چلتے ہیں. اس میں سے عمل میں لانا ہے بہیمۃ الانعام میں سے. اب بہیمۃ الانعام کی تفصیل انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. آئیے سب سے پہلے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے, ترمذی ابو داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے رنگ کے موٹے تازے مینڈوں کو ذبح کیا.
اللہ رب العالمین کا نام لے کر ان کو ذبح کیا. اب اندازہ لگائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے استطاعت رکھنے کے باوجود وہ ہمارے مسلح میں داخل نہ ہو. تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیں. آج کتنے ایسے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتے, اس کو یوں ہی سمجھتے اور چھوڑ دیتے, ہر سال اس کو چھوڑ گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کی پکڑ ہوگی, ایسے بندوں کی پکڑ ہوگی. چلیے آگے چلتے ہیں. قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے, کتنے علوم سے پاک ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ایسا قرآن و حدیث میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ قربانی کے لیے اللہ نے یا اس کے رسول نے یہ کہا ہو کہ ایسا جانور لاؤ جس سے کوئی عیب نہ ہو, ایسا جانور لاؤ جس میں کوئی عیب نہ ہو. بلکہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے امت محمدیہ کو بتا دیا کہ کون کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے, کون کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے. اب جو عیب رسول اللہ نے بتا دیے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیز موجود ہے تو قربانی سے ہو جائے گی. بس سمجھ آئی؟ پھر سے دوہراؤ, کہیں پہ بھی قرآن و حدیث کے اندر ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ نے یا اس کے رسول نے یہ کہا ہو کہ قربانی کا جانور کسی بھی عیب, کوئی بھی عیب اس میں نہ ہو, کوئی بھی عیب اس میں نہ ہو. بلکہ یہ کہا گیا کہ 4 قسم کے عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی 4 عیب ایسے ہیں جس کو واضح طور پہ رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں سے کوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں کرنا, اور اس کے علاوہ اگر کچھ دکھائی دے رہا ہے تو قربانی صحیح ہے. بس ہو گئی. کتنے ہیں؟ 4. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. آئیے ہم سنتے ہیں. سب سے پہلے حضرت عبید بن فیروز یہ تابعی یہ بیان کرتے ہیں کہ سألت البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ. حضرت براء ابن عازب یہ صحابی رسول. عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ براء بن عازب رضی اللہ عنہ. جزاک اللہ. جب امام سوال کرے تو آپ جواب دے سکتے, کوئی مسئلے کی بات نہیں, آپ کا سوال ختم نہیں ہوگا. تو کہا کہ براء ابن عازب سے حضرت عبید بن فیروز نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہتے ہیں ما لا یجوز فی الاضاحی. دیکھیں سوال کیا کر رہے ہیں کہ قربانی کے جانوروں میں کون سا جائز نہیں ہے, کون سا جائز ہے نہیں پوچھ رہے, کون سا جائز نہیں ہے. یعنی کون سی چیزیں پائی جائیں گی جس کی وجہ سے قربانی کا وہ جانور جو جانور ہے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا فقال قام بیننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اکبر لا یجوز فی الاضاحی. نبی نے کہا 4 قسم کے عیب ہے, 4 قسم کے جانور ہیں, اگر یہ 4 قسم کا عیب ان جانوروں میں پایا جائے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. یہاں تک کہ حدیث کے اندر صحابی رسول نے بیان کیا کہ نبی نے اپنی انگلیاں کھولی اور اس طریقے سے انگلی کھول کر صحابہ کو بتایا کہ کتنے ہیں؟ 4. دیکھیں سنیں, میں جلدی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آگے کے مسائل بھی ہمارے ہو جائے, چھوٹ نہ جائے کوئی چیز. چنانچہ کہتے ہیں لا یجوز فی الاضاحی, 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہے. اور کون سے؟ الاوراء بین اوراء, ایک ایسا جانور جو کانا ہو, آنکھ کے اعتبار سے اندھا ہو یا کانا ہو, وہ بین اوراء, اب اس کا کانا پر بالکل واضح ہو. یعنی اگر ظاہری طور پہ آپ کو صحیح دکھائی دے گا, آپ نے لے آئے قربانی کرنے کے لیے تو وہ صحیح ہو جائے گا, اس کی اندرون تک نہیں جانا. آپ کا حکم کس پہ ہے؟ ظاہر پہ. جیسے ایک بندہ یہاں پہ کلمہ پڑھ کے آگے بیٹھ جائے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے نا. اگر وہ اندرونی طور پہ کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ منافق ہی کیوں نہ ہو, لیکن ظاہری طور پہ ہم کیا اس کو حکم لگائیں گے؟ مسلمان. کیوں؟ کیونکہ کلمہ پڑھا. نبی نے کہا کہ اگر ظاہری طور پہ اس کی آنکھیں صحیح ہے, آپ کو ڈاکٹر بلا کے چیک نہیں کرانا, اس کا ایکس رے نہیں نکالنا ہے, آنکھیں اندھا ہے کہ نہیں, اتنا ڈیٹیل بھی نہیں جانا. ظاہری طور پہ آپ کو دکھائی دے گا کہ کانا نہیں ہے, آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہے, اس کو لے آؤ. پہلی صفت کہ وہ کانا نہ ہو. اس کے بعد نبی نے کہا اور ایسا جانور جو بیمار نہ ہو, ایسی بیماری جس کی بیماری بالکل واضح دکھائی دے گا ہے کہ منہ لٹکا کے کھڑا ہوا بازار میں,
بازار میں منہ ڈال کے کھڑا ہوا ہے، بیمار ہے، بعض اوقات بکروں کے ناک اور آنکھوں سے مختلف قسم کے پانی بھی بہتے بیماری کی وجہ سے، یہ بیماری کی جو علامت ہے بالکل ظاہر ہو گئی. اب اس کو آپ خرید کے لے آئے تو اس کی قربانی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. دوسری صفت، تیسری صفت کہتے ہیں والارجاء بین ذلها. تیسری صفت ایسا جانور جو لنگڑا ہو، چلا کے آپ دیکھیں اس کو لنگڑا پن دکھائی دے گا اس کو نہ لے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک کانا ہو، دوسرا بیمار ہو، تیسرا لنگڑا ہو. آگے چلیے والکثیر الذی لا تنفع. نبی نے بیان فرمایا اور چوتھی صفت وہ ہے کہ ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گوشت نہ ہو، بالکل سوکھا جانور ہے، ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں، بالکل سوکھا ہے، ایک دم کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کو لا کے آپ قربانی کر دیں جائز نہیں. ان چار صفات میں سے کوئی چیز یا ان چار میں سے کوئی دو یا کوئی تین یا کوئی چار یا کوئی ایک اس جانور میں موجود ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں. اب سوال یہ ہے اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو، جیسے کان کٹا ہوا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، ہاں اس قسم کی چیزیں اس کو ہم سنیں گے. پہلے اس حدیث کو ہم مکمل کرتے ہیں. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے؟ بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ. پوچھا کس نے تھا؟ عبید بن فیروز نے. عبید بن فیروز نے حضرت بارہ بن عازب سے پوچھا تو انہوں نے یہ چار چیزیں بیان کی کہ نبی نے کہا کہ یہ چار چیزیں اگر جانور میں ہیں یا ان میں سے کوئی ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اب دیکھیں آگے کہتے ہیں قال قلت فإني أكره أن يكون في السن. حضرت عبید بن فیروز کہتے ہیں قال قلت تو میں نے کہا کس سے؟ بارہ بن عازب سے کہ میں تو دانتوں کے درمیان جو گیپ ہوتی ہے، عیب ہوتا ہے دانتوں میں، اس کو بھی عیب سمجھتا ہوں. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے. یہ کہہ رہے کہ میں اس کو بھی عیب سمجھتا ہوں. کہتے ہیں فقال تو صحابی رسول نے جواب دیا، صحابی رسول نے جواب دیا ما کرہتا فدعہ. جو تم کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. اگر تم کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، تم اس کو عیب سمجھتے ہو، تم مت لاؤ، اس جانور کو چھوڑ دو، دوسرا لا لو، دوسرا لا لو. لیکن کہتے ہیں ولا تحرم علی احد. لیکن تم اپنا جس کو تم عیب سمجھ رہے ہو اس کو لوگوں میں مت تھوپو، یعنی اس کو حرام قرار مت دو. یعنی معلوم پڑ رہا ہے کہ نبی نے کتنے عیب بیان کیے؟ چار کے علاوہ کوئی پانچویں چیز اگر ہے تو وہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ دوسرا جانور لے لیں، آپ دوسرا جانور لے لیں، لیکن اس کو عیب نہیں کہا جائے گا، وہ عیب نہیں ہے. اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن میں اس کے دانت نہیں ہوتے تو آپ اس کو مایوس سمجھتے، آپ اس کو عیب والا سمجھتے نہیں. اسی طریقے سے جانور کے اندر اگر ابھی دانت آنے کے ہیں یا دانت دو دانت آ کے چلے گئے ہیں یا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اس وجہ سے تو عیب نہیں ہے. نبی نے چار چیزیں بیان کی، اس کے علاوہ کوئی پانچویں چیز نہیں ہے. اب ایک حدیث ہمیں ابو داؤد کی ملتی ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ حدیث جو آپ نے ابھی سنی ابن ماجہ، سنن نسائی، ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور اوتھینٹک حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے. ایک حدیث جو ابو داؤد میں ملتی ہے علی بن ابی طالب کے حوالے سے، جس میں سین کا ذکر موجود ہے، سوری کان کا ذکر موجود ہے. کان اگر کٹا ہے یا کان پیچھے سے آگے سے کٹ گیا ہے یا اس طریقے سے نکل جاتا ہے، یہاں سے ایسا نکل جاتا ہے، ایسی کوئی چیز ہے تو اس حدیث کے اندر ذکر موجود ہے کہ اس کی بھی قربانی کرنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا. لیکن وہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا کان کٹا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ جانور ہم نہیں لیں گے، دوسرا لے لیں، مستحب یہ ہے کہ وہ دوسرا لے لے. لیکن جو عیب بنیادی طور پہ نبی نے بیان کی وہ کتنے ہیں؟ چار. اگر یہ چار میں سے کوئی ایک ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، دوسرا جانور لے لینا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو قربانی بالکل صحیح ہے. اب جہاں تک سین کا مسئلہ ہے، سین کا مسئلہ کیا آتا ہے؟ اس سین کے سلسلے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جانور کی سین عام طور پہ ٹوٹتی نہیں ہے، اس کے اوپر ایک لفافہ ہوتا ہے. وہ لفافہ، وہ کھوکا جو ہوتا ہے نا، وہ نکل جاتا ہے. وہ نکلنے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ سین ٹوٹ گئی. بعض اوقات دونوں کھوکے ایک ساتھ نکلتے، بعض اوقات ایک نکلتا ہے ایک رہ جاتا ہے، تو سین چھوٹی بڑی لگتی ہے. تو میں سین کے ٹوٹے رہنے سے کوئی عیب والی بات
نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز ہمارے یہاں ایک چیز اور چلتی ہے کہ خصی جانور بھی ہے. یہ وہی بات ہے کہ صحابی رسول سے بھولے بن فیروز نے کہا کہ میں دانت کے اندر گیپ کو عیب سمجھتا ہوں. تو ہمارے یہاں کچھ لوگ خصی جانور کو عیب سمجھتے ہیں اور اپنی اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں. اس بات کو سمجھ لیں کہ خصی جانور کی قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نبی کی سنتوں میں سے ہے. اور بلکہ بعض اہل علم نے خصی جانور کی قربانی کو افضل قرار دیا ہے. یہ اس قسم کے شبہات لوگوں کے ذہن و دماغ میں پیدا کرنا جائز نہیں ہے. کوئی کرتا ہے اس کی پکڑ ہونے والی ہے آخر. اس کو چاہیے کہ اپنی زبان پہ کیا کرے, وہ حدیث کو بیان کرنے سے یا اس قسم کے مسائل کو چھیڑنے سے پہلے اپنی زبان پہ لگام لگا لے. آگے چلیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسفا. جانور کی ایج کیا ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں ہمارے یہاں اونٹ کی قربانی ہم نہیں کر سکتے, گائے پہ بھی پابندیاں ہے, اس کی بھی قربانی ہم کو نہیں کرنی چاہیے, بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہاں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کو منع فرمایا. اگر آپ بکرے کی قربانی امن و امان کے ساتھ کر سکتے تو کر دیجیے. آپ کو 10 بکرے ذبح کرنے کا آرڈر نہیں دیا جا رہا. ایک بکرا ایک اہل خانہ کی جانب سے آپ قربانی پیش کر سکتے. انشاءاللہ شام کی کلاس میں مسائل آئے گا, آپ تشریف لائے, اس میں ہم ڈسکس کریں. لیکن اس بات کو سمجھے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ بیچنے والا بیچ دیتا ہے, خریدنے والا پھنس جاتا ہے, اس کا مال بھی جاتا ہے, اس کی جان بھی خطرے میں آتی ہے. تو اس قسم کے اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو ہلاکت میں ڈال کے قربانی نہیں کرنی. جو چیز امن و امان سے آپ کر سکتے اس کو آپ کیا کیجیے اور امن و امان کے ساتھ کیجیے. اللہ امن و امان کے ساتھ ہمیں عید الاضحیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کی ایج کتنی ہونی چاہیے؟ تو بکرا اور بکری کی ایج کتنی ہونی چاہیے؟ ایک ذہن میں بات رکھیے, ہمارے یہاں جو چیز چلتی ہے وہ ہے 1 سال کا جانور ہونا چاہیے. حدیث کے اندر قربانی کے جانور کے سلسلے میں سال کا ذکر نہیں ہے, سال کا ذکر نہیں ہے, دانتوں کا ذکر ہے. کس چیز کا ذکر ہے؟ دانت کا. اور ہو سکتا ہے کہ دانت 11ویں مہینے میں آ جائے, ہو سکتا ہے کہ 12ویں مہینے کے بعد آئے. بات سمجھ گیا؟ ہو سکتا ہے 1 سال سے کچھ پہلے آ جائے, ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد آئے. دونوں شکل میں جانور کیا ہے قربانی کے لائق ہے. سنیں, کہتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ. نبی نے کہا کہ مسنہ کے علاوہ جانور ذبح نہ کرو. مسنہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور جس کے دانت آ چکے ہیں, جو 2 دانتی ہو گیا ہے, جو 2 دانتی ہو گیا ہے. اب 2 دانتی عام طور پہ 1 سال میں ہوتا ہے, عام طور پہ 1 سال میں ہوتا ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ 1 سال کا جانور, اب 1 سال کا بکرا یا بکری آپ ذبح کر دو. لیکن اصل چیز ہے دانت کا ہونا, 2 دانتی ہونا. اب جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ کیسے دانت ہونے چاہیے. جو بچہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دودھ کے دانت ہوتے ہیں. یہ دودھ کے دانت گرنے کے بعد 2 دانت آتے ہیں. دودھ کے دانت گرنے کے بعد جو 2 دانت آتے ہیں وہ یا تو 10ویں 11ویں مہینے میں آتے ہیں یا 12 مہینے کے بعد آتے ہیں. تو اب مسنہ رنگ ہو گیا ہے, یعنی 2 دانتی ہو گیا ہے. اور یہ 2 دانتی ہونا بھی شرط ہے, یہ 2 دانتی ہونا بھی شرط ہے. بکرا اور بکری میں, بکرا اور بکری میں 2 دانتی ہونا شرط ہے. اگر 2 دانتی نہیں ہے تو بعض لوگوں نے یہاں تک بیان کیا کہ وہ قربانی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اسی لیے اس بات کو خیال کریں, قربانی کے جانور میں 2 دانتی ہونا شرط ہے, عقیقے کے جانور میں 2 دانتی ہونا شرط نہیں ہے. ہاں یہ بات واضح کر دوں میں یہاں کہ عقیقے کے جانور میں 2 دانتی ہونا شرط نہیں ہے, اس میں 1 سال کا جانور بھی چل جائے. لیکن قربانی کے جانور میں 1 سال والی بات حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مسنہ. مسنہ یعنی وہ جانور جس کے 2 دانت آ چکے, 2 دانت آ چکے. آگے چلے, کہتے ہیں اگر آپ کو مسنہ نہ ملے, اگر کسی کو مسنہ جانور نہ ملے, 2 دانتی جانور نہ ملے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایعسر علیکم فقد یجوز جزعۃ من الضأن. اس کے لیے بھیڑ کا, بھیڑ ہوتا ہے نا بھیڑ, اس کا 1 سال کا بچہ اس کی قربانی کرنا چاہیے. یعنی 1 سال کا اگر بھیڑ ہے یا میل فیمیل مادہ یا مرد نر ہے اس کی قربانی وہ کر سکتا ہے. یعنی معلوم پڑا کہ بکرا اور بکری ہے تو مسنہ ہونا شرط ہے, اور اگر بھیڑ ہے تو 1 سال کا ہونا
یہ ضرور ہو گئی ہے. اس شکل میں آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آگے چلیں. دوسری چیز، دوسرا مسئلہ کہ کون سے جانور کی قربانی کرنی چاہیے. بہیمۃ الانام، ابتدا میں کہا تھا نا میں نے بہیمۃ الانام. یہ بہیمۃ الانام کیا ہے؟ یہ بہیمۃ الانام کیا ہے؟ آپ جا کے خود پڑھے سورۃ الانام کے اندر آیت نمبر 143 144 جا کے پڑھے. آپ کو 4 قسم کے جانور ملیں گے. کتنے؟ 4. اور اس کو نر اور مادہ کر لے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 8. یعنی ٹوٹل 8 جانور آپ کو ملیں گے. 4 جوڑے، 4 جوڑے. اللہ نے کہا ان کے سلسلے میں ثمانیۃ ازواج، 8 جانور ہیں. من الضأن اثنین، 2 بھیڑ میں سے میل اور فیمیل. ومن المعز اثنین، اور 2 بکرے کی جنس میں سے بکرا اور بکری، میل اور فیمیل. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اسی طریقے سے کہا ومن الابل اثنین، اور 2 کس میں سے ہیں؟ اونٹ کی جنس میں سے، یعنی میل اور فیمیل. اونٹ، اونٹنی، اونٹ، اونٹنی. ومن البقر اثنین، اور چوتھا قسم کون سا ہے؟ بطخ. سورۃ البقرہ پڑھتے نا، کیا مطلب ہے؟ گائے. تو گائے کی جنس میں سے میل اور فیمیل. تو گائے اور بیل، اور بھینس اور ہیلا. سمجھ گئے؟ گائے اور بیل، بھینس اور ہیلا. جنس الگ ہو گئی. پھر سے سنیں. 2 قسمیں سے ہیں، بھیڑ، دمبا، دمبی، ٹھیک ہے، بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی، اور گائے اور بیل. بھینس اور ہیلا الگ ہے. یعنی 8 قسم کے. دیکھیں بھینس کا گوشت کھانا اپنی جگہ حلال ہے، لیکن قربانی ایک عبادت ہے. عبادت میں اتنا ہی کیا جاتا ہے جتنا نبی نے کیا ہے، اس سے ایکسٹرا نہیں کیا جاتا. اگرچہ اس میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو اس بات کو سب سے پہلے سمجھیں کہ 4 قسم کے جانور کی قربانی بالکل اوتھینٹک طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ سے ثابت ہے. وہ 4 قسم کے جانور کون کون سے؟ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل. اب بھینس کے اوپر اختلاف کیوں ہے کہ بعض لوگوں نے کیا کیا، لغت کے اعتبار سے بھینس کو گائے میں شامل کر دیا. لغت کے اعتبار سے بھینس کو کس میں شامل کیا؟ گائے میں، یعنی گائے کی جنس ہے. لیکن اگر آپ گہرائی سے جائزہ لیں تو بھینس الگ جنس ہے اور گائے الگ جنس ہے. اگر جو دودھ دونوں دیتے ہیں لیکن جنس الگ ہے، صفات الگ ہے، صفات الگ ہے. اور اگر آپ نبی کے زمانے کا جائزہ لیں تو نبی کے زمانے میں بھینس نہیں پائی جاتی. عرب کے اندر، عرب کے اندر بھینس نہیں پائی جاتی. سب سے پہلے بعض اہل نے لکھا ہے کہ صحابہ نے جو بھینس دیکھی تو غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھی. حضرت عمر کے زمانے میں دیکھے، جب دیکھے تو یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. یعنی ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بھینس کیا ہے. تو بھینس اس زمانے میں پائی نہیں جاتی. اب سوال یہ ہے کہ بھینس کی قربانی ایک کثیر تعداد میں کی جاتی ہے، اس میں شریک ہو کے نہیں ہو. اس بات کو سمجھے. دیکھیے احوط اور احتیاطی پہلو یہ ہے کہ وہ چیز جس کی قربانی نبی کے زمانے سے ہم کو ثبوت کے ساتھ مل رہی ہے اس کو کر لیا جائے خاموشی کے ساتھ. اس کو کیا کیا جائے؟ کر لیا جائے. اور ایسی چیز جس میں بہت بڑا اختلاف ہے اس میں اپنا ہاتھ نہ ڈالا جائے کہ آپ ہاتھ ڈالیں گے، اپنا پیسہ ڈالیں گے، وقت ڈالیں گے، اپنی محنت ڈالیں گے، وہ اللہ کے نزدیک بھول ہی نہ ہو. ورنہ آپ حدیث میں دیکھیں تو حدیث کے اندر تو جو جمعے کے فضائل ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو پہلے آتا ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد گائے کی قربانی کا، اس کے بعد بکرے کی قربانی کا، اس کے بعد مرغی کی قربانی کا، اس کے بعد انڈے کی قربانی. اب کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرغی اور انڈے کی قربانی کرنا چاہیے؟ نہیں نا. ہاں یہ نام لوگ لگاتے ہیں حدیثوں کے اوپر. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں فضیلت ہے، یقیناً یہ فضیلت میں بندہ شامل ہے، اس کو ثواب دینے کا اللہ. لیکن قربانی ایک عبادت الگ ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے. تو معلوم کیا پڑا اس سورۃ البقرہ کی، سورۃ انعام کی آیتوں سے کہ 8 جانور ہیں، 4 جوڑے ہیں جن کی قربانی کرنا کتاب و سنت سے ہم کو ثبوت کے ساتھ مل رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی 9واں جانور نہیں ہے، کوئی 5واں جوڑا نہیں ہے، کوئی 5واں جوڑا
نہیں ہے تو ہم کو چاہیے اس 4 جوڑے میں سے نر اور مادہ میں سے کسی کی ہم قربانی کر لیں. آگے چلیے. کتنے مسائل ہو گئے؟ قربانی کی شرعی حیثیت، جانور میں جانور کیسا ہو، اس کے کون کون سے عیب ہو یا نہ ہو، ہے نا. اسی طریقے سے بھینس کی قربانی یا کن جانوروں کی قربانی ہم کر سکتے، بھینس کی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے. چھٹا مسئلہ، قربانی کتنے دن کی جائے گی؟ کتنے دن کی جائے گی؟ اور کیا ایک بکرا ایک اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے؟ تو پہلے تو اس کو سمجھ لیا. ایک مختصر سی حدیث کے ساتھ اس کو سمجھ لیتے ہیں. انشاءاللہ تفصیلی طور پہ ہم میں جو کلاس ہوگی اس میں پڑھیں گے. ایک مختصر سی حدیث سے سن لیں آپ اس کو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ نے متواتر سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں. ایک بکرا. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جانور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ گھر والوں کے اندر کتنے لوگ شامل ہو گئے؟ ہر وہ بندہ جو ایک چولہے میں کھانا کھا رہا ہے، جس کا چولہا ایک ہے، وہ ایک اہل خانہ ہے. اب اس میں جو بڑا ہے، جیسے باپ ہے، باپ کے ساتھ اگر 4 بیٹے رہتے ہیں اور چاروں کا چولہا ایک ہے تو وہ ایک قربانی میں شامل ہو جائیں گے. اگرچہ سب کی طاقت ہے قربانی کرنے کی، چاہے تو سب الگ الگ کر لیں، لیکن اگر ایک بکرا بھی وہ ذبح کرتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اگر گھر ایک ہے، چولہا الگ الگ ہے، اگر سب کا گھر ایک ہے اور چولہا الگ الگ ہے تو قربانی الگ الگ ہوگی استطاعت کے مطابق. جس کی استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے الگ الگ. سمجھ آئی بات سمجھ آئی؟ آگے چلیں. قربانی کے کتنے دن قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھے، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر قربانی کے آخری دن تک قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو. اب آگے ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ رات میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے. تو رات اور دن کی کوئی قید کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے کہ دن میں قربانی کرنی ہے. اگر کوئی دن میں نہیں کر پائے کسی وجہ سے، وہ رات میں ذبح کر دے تو بھی جائز ہے. لیکن افضل وقت کون سا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد. عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد والا وقت سب سے افضل ہے، پہلا دن سب سے افضل ہے. لیکن اس کے باوجود کتنے دن تک قربانی ہے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ عید اور عید کے بعد 2 دن. آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں. کون سے گنتی کے چند دن؟ آگے سنیں. کہا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. یہ حاجیوں سے کہا جا رہا ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حاجیوں سے. کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. کہ عید الاضحیٰ یوم النحر ہو گیا 10 ذی الحجہ، اس کے بعد 11 اور 12 2 دن. حاجی کو رکنا کہ کون سے دن تک ہے مینا میں؟ 13 تاریخ تک. اس سے پہلے حج کے طریقے میں ہم نے سنا ہے نا 13 ذی الحجہ تک حاجی کو مینا میں رکنا ہے. اب اگر کوئی 12 تاریخ کی شام سے پہلے نکل جائے تو جا سکتا ہے. تو اللہ نے کہا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. جو پہلے چلا جائے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایام معدودات کتنے ہیں؟ ایام معدودات کتنے؟ عید کے بعد 3 دن، یوم النحر کے بعد 3 دن. کہاں؟ لمن اتقى، تو اللہ سے ڈرے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اور جان لو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ سے ڈرو، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہاں پہ بنیادی چیز میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایام معدودات. اللہ نے جو کہا کہ ایام معدودات گنتی کے چند دن مینا میں ٹھہر جاؤ. اب تفاسیر یہاں رکھی ہوئی ہے، آگے دیکھے آپ یہ آیت کریمہ ہو جا کے پڑھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 203 جا کے پڑھے. اللہ رب العالمین نے ایام معدودات جو کہا ہے، مفسرین کی ایک بڑی جماعت یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس، علامہ ابن طحاوی، اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ایام معدودات سے ایام تشریق مراد دیا. ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ یوم النحر کے بعد 3 دن. ٹھیک ہے.
ایام تشریق اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایام تشریق کے اختتام تک تکبیرات ہر مسلک والا پڑھتا ہے, ہر مسلک والا پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلے. دوسری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے اس چیز کا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں کو حج کے لیے اعلان کیجیے. جب کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو آرڈر دیا گیا کہ لوگوں کو آواز دیجیے حج کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیا تو الرجال, اللہ نے کہا کہ وہ آئیں گے پیدل چلتے ہوئے, وَعَلَىٰ كُلِّ ذَلِكَ, اور کچھ لوگ آئیں گے اپنے اونٹوں کے اوپر, یاتین من کل فج عمیق, اپنے دبلے پتلے اونٹوں کے اوپر. کہتے جیسی سواری ان کو مل جائے گی, کچھ سواری سے آئیں گے کچھ پیدل آئیں گے. آپ اعلان کر دیجیے, آپ اعلان کر دیجیے. آگے سنیں, کہا لیشہدوا منافع لہم, تاکہ وہ اپنے منافع کو دیکھ لیں. اپنے منافع, اس آیت کی تشریح میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے, جو بنیادی چیز ہے اس کو سنیں. کہا بالکل ایام معلومات, یہاں پہ اللہ نے کہا ایام معلومات میں آ کے اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں گے. کب جانور ذبح کریں گے, کب جانور ذبح کریں گے؟ ایام معلومات میں. وہاں کیا تھا, ایام معدودات. معدودات میں کیا تھا, ایام تشریق. اور ذبیحہ کب کیا جاتا ہے, عید الاضحیٰ میں. عید الاضحیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حج کے لیے لوگوں کو بلائیے, حج کے لیے لوگوں کو بلائیے. اور ایام معلومات کے اندر یہ آ کر لوگ آ کر اس بنا میں ذبیحہ کریں گے. کیا کریں گے, ذبیحہ. اب ایام معلومات کی تشریح اٹھا کے دیکھ لے, مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے ایام معلومات کو ایام تشریق بیان کیا. اور ایام تشریق عید کے بعد کتنے دن ہوتے ہیں, عید کے بعد 3 دن. تو قرآن نے مجید کی اس آیت کریمہ سے بھی معلوم پڑ رہا ہے کہ عید کے بعد 3 دن انہیں ایام معلومات, انہیں ایام تشریق میں قربانی کرنا کیا ہے, جائز ہے. اللہ نے آگے کہا اور کیا کرو, فَكُلُوا مِنْهَا, اس میں کھاؤ پیو, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور فقیروں کو بھی کھلاؤ, فقیروں کو بھی دو اس میں سے, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. کتنے دن, عید اور عید کے بعد 3 دن, تو کتنے دن ہو گئے, 4 دن. آئیے ایک حدیث سے اس کو واضح کر لیتے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ قرآن کا مطلب آپ اپنے طرف سے بیان کر رہے, ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے. آپ جا کے تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے, مفسرین نے یہی مطلب بیان کیا ہے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس نے مطلب بیان کیا, میں نہیں بیان کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مطلب بیان کیا. بہیقی کے اندر امام بہیقی نے اس کو نقل کیا, عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کا ایام معلومات کا مطلب یہی بیان کیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک حدیث میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دوں. صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے, حدیث نمبر 3854, لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل عقفات موقوف, عقفہ کا ہر حصہ موقوف ہے. موقوف یعنی وہاں پہ ٹھہرنے کی جگہ ہے, ٹھہرنے کی جگہ ہے. وَنَفَعُوا عَنْ قُرَفَةَ, قُرَفَةَ نام کی ایک جگہ ہے, وہاں مت جاؤ, وہاں مت وقوف تک. اس کے علاوہ باقی پورا عرفہ تمہارے لیے وقوف ہے. آگے نبی نے کہا وہ کل مزدلفہ, اور مزدلفہ پورا وقوف ہے. مزدلفہ میں جب پہنچو تو کہیں پہ بھی اپنا خیمہ ڈال لو اور وقت یعنی ٹھہر جاؤ. وَقْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ, لیکن وادی محسر میں مت جاؤ, وادی محسر میں مت جاؤ. وَكُلُّ فِجَاجٍ مِنَا منحرم, نبی نے کہا مینا کی ہر گلی ذبیحہ ہے, یعنی ہر گلی کے اندر ذبح کیا جا سکتا ہے. مینا کا پورا میدان کیا ہے, ذبیحہ ہے. یعنی جہاں چاہو جہاں پر ذبح کر دو, جہاں چاہو جہاں پر ذبح کر دو. وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ, آخری جملہ سنیں, نبی نے کہا وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ, ایام تشریق کا ہر دن ذبیحہ ہے. ایام تشریق کا ہر دن ذبیحہ ہے. کہ عید اور عید کے بعد ایام تشریق کتنے ہوتے ہیں, 3 دن. عید 10 ذی الحجہ اور 3 دن ایام تشریق. تو 4 دن قربانی کرنا کیا ہے, کتاب و سنت سے ثابت ہے. اب کوئی نہ کہ چوتھے دن ہم اس کو فورس نہیں کر رہے, لیکن یہ کہنا کہ چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرے تو جائز نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے, یہ کہنا جائز ہے. اس لیے اس بات کو سمجھے کہ بنیادی طور پہ دینی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے, قربانی کا 4 دن کرنا جائز ہے. لیکن افضل کیا ہے, پہلا دن, اس کے بعد دوسرا دن, اس کے بعد تیسرا دن, اس کے بعد چوتھا دن, اس کے بعد چوتھا دن. یہ چند باتیں ہیں جو اس ضمن میں آپ کے سامنے رکھی گئی. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح باتوں میں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عید الاضحیٰ
اور قربانی جیسی بڑی عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے فہم اور منہج کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث ہم کلاس میں پڑھیں گے فرائیڈے کے دن، یعنی آج شام میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس میں تشریف لائیں تاکہ ہم تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ سکے، سیکھ سکے۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، جو گناہ ہم سے ہو گئے اسے معاف فرمائے، جو خطائیں ہم سے ہوگی اسے معاف فرمائے، ہمیں اپنی زندگیوں کی اللہ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت آباد بنائے، ان کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرمائے، ان کے لیے قبر کے معاملات کو آسان فرمائے، عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمیں بھی اس قبر میں داخل ہونا ہے، اے اللہ اس کے انتظامات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے آسانیاں جو ہمارے لیے کچھ وہاں پیدا ہوئے ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، سوال و جواب میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ ہم جب وہاں داخل ہو اس قبر میں تو اللہ تیرے رحمتوں کو، تیرے رحمتوں کے سائے ہم کو ڈھانپ لے اور ہم عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے، عذابات سے محفوظ ہو جائے۔ اے اللہ آخرت میدان محشر اور اس کی سختیاں اور اس کی مصیبتوں پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر آخرت کے دن کو ہمیں گزارنے اور جنت الفردوس تک ہمیں پہنچانے میں تو اپنے رحمتوں سے بھاگ کے ہمیں پہنچا دے، جہنم اور اس کی بھاپ اور اس کے آگ سے بھی ہمیں محفوظ فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہم نے دعائیں مانگی اس کو قبول فرما لے، جو مانگنی باقی رہ گئی ہو اسے بنا مانگے عطا فرما دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم